اس کالم کا عنوان ہے فردوس عاشق چیمپئن ہے۔ ہماری محبوب رہنما ڈاکٹر فردوس عاشق جدھر جاتی ہیں کشتوں کے پشتے لگا دیتی ہیں۔ کیا بیوروکریسی، کیا سیاستدان، انہوں نے سب کو آگے لگا رکھا ہے۔ سیالکوٹ فروٹ منڈی میں بیوروکریسی کی خبر لی تو اسلام آباد کے ایک ٹاک شو میں قادر مندوخیل کو تھپڑ مار ڈالا۔ بات یہیں تک محدود نہیں، وہ اس سے پہلے اینٹیں توڑنے، موٹر سائیکل چلانے اور کرکٹ کھیلنے کے مظاہرے بھی کر چکی ہیں۔ موصوفہ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں، سو وہ ٹیکے لگانے کی بھی ماہر ہے، جسے چاہے مریض بنا کر ویکسین کا ٹیکہ لگا دیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کی جملہ خصوصیات اور سرگرمیوں کو دیکھ کر یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ ہر شعبے کی چیمپئن ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کی رفتار چھلاوے جیسی ہے، آج ادھر ہیں تو کل اسلام آباد میں ہوں گی، دوپہر سیالکوٹ میں ہیں تو شام فیصل آباد میں ہوں گی۔ پنجاب اور وفاقی دارالحکومت میں فاصلہ ان کی صرف ایک چھلانگ کے برابر ہے۔ رفتار ان کی تیز گام جیسی ہے، ادھر فیصل آباد پریس کلب میں ویکسین سینٹر کا افتتاح کیا، ادھر شام کو اسلام آباد کے ٹاک شو میں برجمان ہو گئی۔ ان کی رفتار کو پکڑنا کسی عام آدمی کے بس میں نہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کا بیانیہ بڑا واضح ہے، نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی، کسی کے لیے ان کے پاس رحم کی ذرا برابر گنجائش نہیں۔ نون لیگ کی خواتین کی عادت بالخصوص ان کا نشانہ ہے، وہ انہیں راج کماری اور کنیزوں کے لقب سے پکارتی ہیں۔ ان کا موضوع سخن بالخصوص مریم نواز اور مریم اورنگزیب ہیں۔ ڈر اس دن سے لگ رہا ہے جب چیمپئن فردوس عاشق کا مقابلہ نہتی اور کمزور مریم اورنگزیب سے ہو گیا تو کیا ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی جس کا چیمپئن کی موجودگی میں بہت زیادہ امکان ہے تو پھر کیا ہوگا۔ ڈاکٹر فردوس عاشق تو چاہیں گی کہ تمام فیصلے آمنے سامنے کے مقابلے کے ذریعے ہی کیے جائیں، یہ الگ بات ہے کہ نون لیگی خواتین اس مقابلے سے گریز کریں۔ گو پاکستان کا سیاسی میدان کافی وسیع ہے، اس میں طرح طرح کی لڑائیاں جاری رہتی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحبہ کو یہ کریڈٹ حاصل ہے کہ وہ ان لڑائیوں میں ہمیشہ خود کو توجہ کا مرکز بنائے رکھتی ہیں۔ ڈسکا کے ضمنی انتخابات میں ان کا کردار اب اہم تھا۔ ابھی مسلم لیگ نون کے ایم پی اے خوش اختر سبحانی کی وفات کے بعد جو نشست خالی ہوئی وہاں پھر ضمنی انتخاب ہوگا۔ ڈاکٹر فردوس عاشق نے ابھی سے وہاں مضبوط اور دولت مند امیدوار کی تلاش شروع کر دی ہے۔ پچھلی بار 40,000 ووٹ لینے والا سعید بھلی پریشان بیٹھا ہے، جبکہ ڈاکٹر صاحبہ پہلے سیالکوٹ کے چیموں کے دروازے پر دستک دیتی رہیں، وہ تیار نہ ہوئے تو اب کیسر سلیم بریار کو ٹکٹ دلوا دیا گیا۔ یوں جاٹ گجر مقابلہ ہوگا، بریار اور ڈاکٹر فردوس عاشق زور تو لگائیں گے، نتیجہ دیکھیں کیا ہوگا۔ ڈاکٹر فردوس عاشق وفاق سے پنجاب میں تو آ تو گئی ہیں، لیکن وہ وفاق کو بھی نہیں بھولی۔ ایک زمانے میں جب سینیٹر شبلی فراز وفاقی وزیر اطلاعات تھے تو ڈاکٹر فردوس عاشق پنجاب میں ہوتے ہوئے بھی پورے ملک پر چھائی ہوئی تھی۔ چودھری فواد کے بعد سے اب معاملات معمول کے مطابق چل پڑے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ ایک ہمہ گیر شخصیت ہیں، سپورٹ، سیاست اور سماجی حالات سب پر وہ اتھارٹی ہیں۔ انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز طالب علمی سے کیا، اس لیے سیاست تو ان کی نس نس میں بھری ہے۔ حلقے کی سیاست ہو، ضلع سیالکوٹ کی سیاست یا پنجاب یا وفاق کی سیاست، ان کا ہر ایک میں کردار ہے۔ ہر جگہ ان کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا دخل بھی نظر آتا ہے۔ سیالکوٹ میں ڈار برادران سے ان کے معاملات میں اونچ نیچ کا تو ہر ایک کو علم ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کی سب سے بڑی خصوصیت ان کی دلیری اور بہادری ہے، وہ اپنے سیاسی بیانیے اور اپنے سیاسی دھڑے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہوتی ہیں۔ اس موقف کے لیے انہیں ہاتھ پاؤں کا استعمال بھی کرنا پڑ جائے تو دریغ نہیں کرتی۔ جہاں زبان سے کام نہ چلے وہ تھپڑ سے بھی کام چلا لیتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کی منفرد بات یہ ہے کہ وہ مردوں میں مرد، عورتوں میں عورت بن جاتی ہیں۔ ان کی میک اپ اور ڈریس پر توجہ بتاتی ہے کہ وہ اندر سے پوری عورت ہے، مگر کرکٹ میں چوکے چھکے لگانے ہوں، جوڈو کراٹے میں اینٹیں توڑنی ہوں، موٹر سائیکل چلانی ہو تو وہ مردوں سے پیچھے نہیں رہتی۔ ڈاکٹر فردوس عاشق کو پنجاب میں اطلاعات کا خصوصی مشیر اس لیے بنا کر بھیجا گیا کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بزدار کے کارناموں کو عوام کے سامنے اجاگر کریں۔ چنانچہ جس دن سے وہ پنجاب میں آئی ہیں اس دن سے بزدار کی گڈی چڑھ گئی ہے اور اپوزیشن کی پتنگ کٹ کر رہ گئی ہے۔ کوئی دن خالی نہیں جاتا جب ڈاکٹر فردوس اپوزیشن کی راج کماریوں اور کنیزوں پر نہیں برستی، اور کوئی دن خالی نہیں جاتا جس روز ڈاکٹر صاحبہ بزدار کی تعریف میں ڈونگرے نہ برسائیں۔ ڈاکٹر صاحب اس قدر سرگرم ہو گئی ہیں کہ بعض اوقات ان کی سرگرمیاں یعنی کسی کے ساتھ سردی اور کسی کے ساتھ گرمی اس قدر شہرت اختیار کر لیتی ہیں کہ بزدار اور پی ٹی آئی کی سیاست پیچھے اور فردوس عاشق کا نام آگے آ جاتا ہے۔
میں ذاتی طور پر ڈاکٹر فردوس عاشق کا خیر خواہ ہوں، لیکن آج کل ان کے لیے پریشان بھی ہوں، کیونکہ انہوں نے ہر طرف جھنڈے تو گاڑ دیے ہیں، لیکن ان کی بے پناہ صلاحیتوں اور خوبیوں کے مقابلے میں ان کے پاس اختیارات بہت کم ہیں۔ ان جیسی باصلاحیت رہنما کے پاس کئی محکمے اور کئی شعبے ہونے چاہیے۔ صرف اطلاعات کا شعبہ بلکہ چھوٹی سی محکمی انہیں دینا ان کی بے پناہ صلاحیتوں کے ساتھ سخت ناانصافی ہے۔ کیا ہی بہتر ہو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب لا اینڈ آرڈر کا شعبہ ان کے حوالے کر دے، وہ ایسا ڈنڈا پھیریں گی کہ صوبے سے چوروں ڈاکوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور اپوزیشن اس کا تو کوئی نام لیوا تک نہیں رہے گا۔ ہر شخصیت کے بارے میں ستارہ شناس یہ قیافہ لگاتے ہیں کہ وہ 10 سال بعد کہاں ہوگی۔ ڈاکٹر فردوس کے بارے میں علم نجوم کے ماہرین جو بھی کہیں، علم سیاست کے ماہر بابانگ دہل یہ کہتے پائیں گے کہ ڈاکٹر فردوس 10 سال بعد بھی میدان سیاست میں ہی چمک رہی ہوں گی۔ حکومت کوئی بھی ہوگی لیکن ڈاکٹر صاحب کا ستارہ اس میں عروج پر ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب ایسی خصوصیات کی حامل ہے کہ حکومت کے زوال سے انہیں فرق نہیں پڑتا، وہ کہیں نہ کہیں سے اپنا راستہ نکال کر گہرے بادلوں سے نکل کر پھر سے چاند کی طرح چمکنی شروع کر دیتی ہیں۔ خصوصیات کے علاوہ انہیں روحانی دعاؤں کی آشیرواد بھی حاصل ہے، خاص کر ان کی بیمار اور بوڑھی والدہ کی دعائیں، اور پھر روحانی شخصیات کی سپورٹ بھی انہیں حاصل ہے۔ میری دعا ہے ڈاکٹر صاحب کا ستارہ ہمیشہ چمکتا رہے، تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان اور ہاتھ پاؤں کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا شروع کریں۔ یہ نہ ہو کہ کسی دن کوئی پہلوان مد مقابل آ جائے اور پھر ڈاکٹر صاحب کی طاقت کا سارا بھرم کھل جائے۔ ویسے بھی سخت زبان اور ہاتھ پاؤں کا استعمال ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا۔